اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھبراہٹ کا مسئلہ اور بے چینی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اکثر لوگوں کو اس وقت میں درپیش ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں، ہر دوسرا بندہ بے چینی، گھبراہٹ اور دل میں مختلف قسم کی جو ہے نا تکالیف کا شکار ہے۔ اکثر تو دیکھا جائے تو اس میں بہت بڑا جو سبب ہے وہ انسان کی اپنی خوراک اور اپنے اعمال ہیں، جن میں انسان کا بعض اوقات دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، پھر اس پر مختلف چیزوں کا مسلط ہو جانا، وہ اس کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ لیکن گھبراہٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کو یہ شروع ہوتی ہے تو انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بس مر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اکثر لوگوں کو یہی مسائل زیادہ ہیں۔ اب یہ گھبراہٹ ہوتی کس وجہ سے ہے؟ یہ جو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، پھر انسان کا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، ہر چیز کا علاج قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ میں انشاءاللہ جو ہے اتوار کے دن آپ کے سامنے واضح قرآن و سنت سے اس چیز کو رکھوں گا کہ قرآن پاک سے کیا جادو کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آج کل چل رہا ہے، ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ بیان میں ثابت کیا کہ قرآن سے جادو کیا جاتا ہے۔ تو ان کا اپنی رائے ہے، انہوں نے ثابت کیا، لیکن میں انشاءاللہ قرآن و سنت سے اتوار کو دلائل دے کے بتاؤں گا کہ قرآن سے جادو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ بھی لوگوں کو ایک گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ یہ چیز جو قرآن پڑھ رہا ہوگا کہیں گے جی یہ جادو کر رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ ہر چیز کا علاج کس میں ہے؟ قرآن پاک کے اندر۔ قرآن پاک سے جادو کا علاج کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک سے ہر چیز کا علاج کیا جاتا ہے۔ نمک جیسے ہے نمک۔ اب میں اس موضوع کی طرف نہیں چلتا، میں آپ کو گھبراہٹ کی طرف بتاتا ہوں۔ گھبراہٹ جو ہے اس کا علاج کس میں ہے؟ قرآن میں۔ بیماریوں کا علاج کس میں ہے؟ قرآن پاک کے اندر۔ اب آپ دیکھیے گھبراہٹ شروع ہوتی ہے انسان، اور بعض اوقات انسان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ پریشانی کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ جن قوموں کے پاس قرآن نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے ان کی پریشانی کا علاج کہاں رکھا ہے؟ خودکشیوں کے اندر، شراب کے اندر۔ اب گھبراہٹ انسان کو جب شروع ہوتی ہے، انسان بے چین ہونا شروع ہوتا ہے، تو انسان اس وقت جو ہے اس کا دماغ جو ہے اس کو موت کی طرف لے کے جاتا ہے کہ میں ختم ہو جاؤں، جان چھوٹے ان چیزوں سے۔ پھر اگر مسلمان ہے تو وہ اگر قرآن سنت سے آشنا ہے، قرآن سنت کو سمجھتا ہے، اللہ والوں کے محافل میں بیٹھتا ہے، تو وہ آدمی جو ہے اس کا علاج کسی نہ کسی قرآنی آیت سے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرمائیں گے۔ چونکہ گھبراہٹ کا مین جو سبب ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کا دل جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے، روح کی شکل میں۔ روح جو ہے جب اندر بے چین ہوتی ہے تو وہی دل ہے، وہی انسان کی جو ہے کیفیت ہے۔ اب انسان کو خفقان شروع ہوتا ہے، گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، بے چینی شروع ہوتی ہے، پھر یہ انسان یوں تڑپتا ہے۔ اب علاج کہاں سے کرے؟ تو وہی بات، اگر اس کو دین سے آشنائی ہے تو وہ کسی قرآنی آیت سے کرے گا علاج۔ اگر قرآن سے آشنائی نہیں ہے تو پھر وہ گانے سنے گا، کہے گا سکون مجھے ملے، یہ خفقان ختم ہو، موسیقی میں پڑے گا، ڈانس دیکھے گا، ڈرامے فلمیں دیکھے گا، شراب پیے گا، چرس پیے گا، اسی طرح نشوں کے اندر مبتلا ہوگا کہ میری گھبراہٹ ختم ہو، میری بے چینی ختم ہو۔ یہ جتنے لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں، آپ 90% لوگوں کو دیکھ لیں جو ان سارے بیماریوں کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ان میں 90% وہ لوگ ہیں جو اپنی پریشانی، گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے غلط کام۔ وہ سمجھتے ہیں گانے سے، ڈراموں سے، فلموں سے، چرس سے، افیون سے، شراب پینے سے ہماری پریشانی کیا ہوگی؟
لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے. اب ختم کیسے ہوگی؟ پھر آخری جو ان کا حل ہوتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب شراب یہ سارے غلط کام کر بیٹھتے ہیں نا تو آخر میں پریشانی نہیں ختم ہوتی تو خودکشی کر لیتے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کافروں کے ملکوں میں ہیں، مسلمان کسی ملک میں نہیں ہیں. اور اگر مسلمانوں کے ملکوں میں بھی خودکشیاں ہیں نا تو آپ نوٹ کر لیں، سب سے زیادہ 99% سے بھی زیادہ خودکشی کرنے والے مسلمانوں میں بے دین لوگ ہیں، قرآن و سنت پہ چلنے والے نہیں ہیں. ایک بھی مدرسے والا عالم دین والا آپ کو خودکشی کرتا نظر نہیں آئے گا. نماز کا پابند آپ کو خودکشی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. قرآن پڑھنے والے آپ کو خودکشی کرتے نظر نہیں آئیں گے. زیادہ تر کون نظر آئیں گے؟ جو دین سے ناآشنا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ تلاش کیا انہوں نے ان چیزوں کا حل کہاں پر؟ دنیا کی چیزوں میں، حرام کاموں میں. اللہ نے فرمایا روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، گانا نہیں ہے، روح کی غذا قرآن ہے. اب یہ گھبراہٹ کیسے ختم ہو؟ اس کا مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں. مجرب عمل اتنا چھوٹا سا مختصر ہے کہ آپ خود اس کا 5 منٹ میں علاج کر سکتے. اگر آپ کو گھبراہٹ بے چینی شروع ہے، آپ دل پہ ہاتھ رکھیں اس طرح اور مختصر جملہ سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا پڑھیں ایک بار. اب کتنا آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، بس یہ 100 بار پڑھیں اور پھونکیں، دل پر پھونک دیں. آپ کے دل کی گھبراہٹ ختم ہو جائے. آپ کو ضرورت ہی نہیں. اصل میں کیا وجہ ہے کہ یہ جب انسان پڑھتا ہے، یہ وہ جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب کو رزق اس کی وجہ سے ملتا ہے. جن و انس کو چھوڑ کے، انسانوں کو اور جنات کو چھوڑ کے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو رزق کس کی وجہ سے ملتا ہے؟ اس وظیفے کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا دیکھنا چاہتا ہوں تو رزق کس طرح پہنچاتا ہے مخلوق کو. کہا اس پتھر پہ اپنا عصا ماریں. عصا مارا، پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا. کہا اس پہ عصا ماریں. اس کو عصا مارا، اس کے اندر سے ایک اور چھوٹا پتھر نکلا. کہا اس پہ عصا ماریں. عصا مارا، اس کے اندر سے ایک کیڑا جس کے منہ میں سبز پتا تھا، وہ یہ جملہ کہتا ہوا نکلا سبحان اللہ و بحمدہ. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جو 3 تہوں کے اندر، پتھر کی تہوں کے اندر اس کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، وہ تجھے رزق نہیں دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ آج حرام کھا رہا ہے انسان. تو یہ یقین کے ساتھ پڑھیے. اس میں آپ کا دل کی پریشانیاں، بیماریاں، دل کی بیماری کوئی بھی ہے، خفگان، گھبراہٹ، سارے بھی ختم ہوں گے، رزق بھی ملے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ